ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے انصار کے رئیس، اب آپ بتاؤ کہ انصار کا کیا خیال ہے؟ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین کی طرف سے تو پہلے ہی مطمئن تھے. صحیح. ویسے تو مہاجرین کی طرف سے پہلے سیدنا صدیق اکبر نے اور حضرت عمر فاروق نے کھڑے ہو کر بڑی اچھی باتیں کہیں، سرکار کو اطمینان دلایا اور کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، جو حکم ہوگا ہم وہ پورا کریں گے. پھر حضرت سعد کھڑے ہوئے اور اصل میں حضور سعد ہی سے پوچھنا چاہتے تھے، اس لیے کہ انصار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے دعوت دے کر لائے تھے کہ آپ یہاں ہمارے پاس آ جائیں، اگر مکہ والے آپ کی بات نہیں مانتے ہیں تو ہم آپ پر اپنی جانیں قربان کریں گے. اب جان قربان کرنے کا وقت آیا تھا تو پوچھا کہ اب بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے؟ تو حضرت سعد نے کیا عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم نہیں ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ اذهب انت وربک فقاتلا، کہ موسیٰ اپنے رب کو ساتھ لے جاؤ اور جا کر کافروں سے لڑو، ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ہمیں حکم دیں گے تو ہم آپ کے حکم پر سمندر میں چھلانگے لگانے کے لیے تیار ہیں. صحیح. جی یہ ان کا جواب سن کر پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہو گئے اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گرے اور لمبا وقت آپ نے فرمایا اللہم ان تہلک ہذہ العصابۃ لن تعبد ابدا، اے اللہ اگر یہ مٹھی بھر جماعت جو میں لے کر آیا ہوں اگر یہ ہلاک ہو گئی تو قیامت تک تیری کوئی پوجا کرنے والا نہیں پیدا ہوگا. یہ تفسیر قمی صفحہ 244 کے اوپر یہ حدیث پاک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد موجود ہے. صحیح. جی کہ حضور کیا فرما رہے ہیں کہ اے اللہ یہ جو میں اپنے ساتھ مہاجرین و انصار لے کر آیا ہوں، جن میں ابو بکر صدیق بھی ہیں، فاروق اعظم بھی ہیں، عثمان غنی بھی ہیں، طلحہ زبیر ہیں، سعد بن ابی وقاص ہیں، تمام عشرہ مبشرہ ہیں، یہ تمام جلیل القدر صحابہ، جناب علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یہ سارے لوگ ہیں. یا اللہ یہ اگر جماعت ہلاک ہو گئی تو قیامت تک تیری کوئی عبادت نہیں کرے گا. یہ تفسیر قمی کا بھی میں حوالہ دے رہا ہوں، اس میں بھی موجود ہے، حیات القلوب کے اندر بھی موجود ہے اور دیگر شیعہ کتب کے اندر بھی یہ موجود ہے. تو میں شیعہ لوگوں سے پوچھتا ہوں، شیعہ لوگ غور کریں اس بات کے اوپر کہ جن کی جانثاری کا یہ عالم ہے کہ بے سر و سامانی میں کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں اور حال یہ ہے کہ ان کے پاس صرف 2 گھوڑے ہیں. جی وہ ان کے پاس صرف 8 تلواریں ہیں، 6 زرہیں ہیں. اس حالت وہ لڑنے کے لیے گھر سے نکلے ہی نہیں تھے، وہ تو ایک قافلے کو پکڑنے کے لیے نکلے تھے مگر قافلہ تو نکل گیا اور ایک لشکر سے ان کا مقابلہ کروا دیا گیا. تو اس وقت وہ اپنے پیارے آقا پر اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے کھڑے ہیں اور آقا کریم ان کی تعریف میں یہ جملے ارشاد فرما رہے ہیں اللہم ان تہلک ہذہ العصابۃ لن تعبد ابدا. اور پھر جب اللہ تعالی فرشتوں کے ذریعے ان کی مدد فرماتا ہے، اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے الن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین. تو فرشتے اللہ تعالیٰ ان کی مدد کے لیے نازل فرماتا ہے. اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کی تعریف میں یہ ارشاد فرماتے ہیں. یہ میرے سامنے تفسیر فرات کوفی ہے، تفسیر فرات کوفی صفحہ نمبر 160 ہے کہ بدری صحابہ کے بارے میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ان اللہ تعالی اطلع علی اہل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. اللہ تعالیٰ نے اہل بدر پر توجہ فرمائی، بدری صحابہ پر توجہ فرمائی اور ارشاد فرمایا اعملوا ما شئتم، تم جو بھی کرو فقد غفرت لكم، میں نے تمہاری بخشش فرما دی ہے. صحیح. جی تو شیعہ لوگوں ذرا سنو غور سے، توجہ کرو. یہ میں تفسیر فرات کوفی پڑھ رہا ہوں، میں کوئی تفسیر در منصور نہیں پڑھ رہا، میں کوئی سنی تفسیر نہیں پڑھ رہا، یہ شیعہ تفسیر ہے. اس کا حوالہ دے رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل بدر کی تعریف میں یہ ارشاد فرما رہے. تو یہ لوگ جو اپنے نبی کے حکم پر اس طرح جانیں قربان کرنے والے تھے، اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے حضرت علی کی امامت پر کوئی نص کی تھی تو وہ کیسے چھوڑ سکتے تھے؟ ذرا بتاؤ شیعہ دوستو، کبھی تمہارا ایسے حالات سے واسطہ پڑا ہے جیسا کہ بدر میں صحابہ کرام کو پڑا تھا؟ اور جس طرح انہوں نے ہجرت کی، کبھی تمہیں ہجرت کرنی پڑی ہے؟ کرنی پڑے تو پتہ چلے
کہ کیا ماجرا بیتتا ہے اور کیا صورتحال پیدا ہوتی ہے، وہ جن کے اوپر بیتی اور جنہوں نے اس کو جس طرح سے انہوں نے قربانیاں دی وہ وہی جانتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی نہیں ان کے لیے یہ فضائل ارشاد فرما دیے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی نہیں ان کے لیے کہہ رہے ہیں کہ اے معلوم کہ اللہ فرما رہا ہے، یعنی یہ حدیث قدسی ہے کہ کلام خدا کا ہے مگر زبان رسول پاک کی ہے۔ حضور اللہ کا کلام نقل کر رہے ہیں راوی بن کر کہ اللہ فرما رہا ہے اے معلوم تم فقط غفرت لکم، کہ اے بدریو تم جو بھی کرو میں نے تمہیں بخش دیا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے میں نے تمہیں بخش دیا ہے، کلام خدا کا ہے اور راوی رسول پاک ہے۔ تو کیا اللہ سے بڑا کسی کا کلام ہو سکتا ہے اور کملی والے آقا سے بڑھ کر کوئی دنیا میں راوی ہو سکتا ہے؟ صحیح جی، کلام خدا کا ہو، روایت کرنے والا اس کا رسول ہو، تو کیا اللہ اور اس کے رسول نے ایسے ہی بے سمجھی میں ہی ان کو یہ سارے سرٹیفکیٹس دے دیے ہیں بخشش کے، ان کو پروانے عطا فرما دیے؟ جی، جن کو خدا بخشش کے پروانے دے رہا ہے، کیا تمہیں یہ کبھی سمجھ میں بات نہیں آئی کہ جنہوں نے بدل جانا تھا بعد میں، جنہوں نے اللہ کے حکم کو چھوڑ کر حضرت علی کی بیعت نہیں کرنی تھی اور معاذ اللہ تمہارے خیال میں انہوں نے مرتد ہو جانا تھا، اللہ مرتدوں کو بخشش کے سرٹیفکیٹ دے رہا ہے؟ کہاں گئی ہے تمہاری سمجھ؟ الیس منکم رجل رشید، قرآن پاک فرماتا ہے تم میں سے کوئی سمجھدار آدمی نہیں ہے؟ جی، پھر تھوڑا آگے چلیے، احد کا دیکھیے منظر۔ احد میں جب صحابہ کرام کی ایک بڑی تعداد زخمی ہوئی اور 70 صحابہ کرام شہید بھی ہو گئے، تو ایسے میں ابو سفیان اپنے لشکر کو لے کر جب واپس جاتا ہے تو رستے میں شیطان اس کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم نے غلطی کی ہے کہ اتنے ان میں سے لوگوں کو قتل کرنے کے بعد اور اتنے لوگوں کو زخمی کرنے کے بعد پھر تم واپس اپنے گھر کو چل پڑے ہو۔ اگر تم ایک زور اور لگاؤ تو بالکل ان کو کچل کے رکھ سکتے ہو، دوبارہ پلٹ کے حملہ کرو۔ تو اس نے پلٹ کے حملہ کرنے کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلع فرمایا کہ کفار دوبارہ پلٹ کے حملہ آور ہونا چاہتے ہیں، تو حکم ہوا کہ بجائے اس کے کہ وہ ہماری طرف پلٹ کے آئیں اور ہم پر حملہ کریں، ہمیں ان کا پیچھا کر کے ان کے چھکے چھڑانے چاہیے۔ وہ ڈر جائیں کہ وہ زخمی ہونے کے باوجود، اور بہت سارے لوگ ان میں سے شہید ہو گئے، اس کے باوجود ان کے حوصلے پست نہیں ہوئے ہیں اور وہ ہمارا پیچھا کر کے ہم پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، کہ جائے کہ ہم حملہ کریں۔ تو حکم ہوا کہ کفار کا تعاقب کرو۔ چنانچہ تمام صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، صحابہ کرام کی جماعت یہ رسول پاک کے ساتھ کفار کے تعاقب میں نکلی، تو اس میں ابو بکر صدیق بھی ہیں، فاروق اعظم ہیں، عثمان غنی ہیں، مولا علی مرتضیٰ ہیں، عشرہ مبشرہ، انصار، مہاجرین، تمام صحابہ کرام ہیں، زخمی ہیں اکثر ان میں سے، خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہیں، سرکار کا دندان مبارک زخمی ہوا ہے، ہونٹ زخمی ہوئے ہیں۔ صحابہ اس طرح زخمی تھے کہ حدیث میں آتا ہے کہ دو بھائی زخمی تھے تو ایک کے زخم ذرا کم تھے، دوسرے کے زیادہ تھے، تو جس کے کم تھے وہ اپنے زیادہ زخمی بھائی کو اپنے کندھے پر اٹھا کے چل رہا ہے۔ اس طرح صحابہ کرام جب نکلے ان کے پیچھے تو اللہ تعالی کی رحمت جوش میں آئی اور خدا نے ان کی تعریف میں قرآن نازل فرمایا اور ارشاد فرمایا، سورہ آل عمران آیت نمبر 172۔ جی ذرا یہ آپ دکھا دیں کیمرے پر۔ تو سورہ آل عمران آیت نمبر 172۔ جی ٹھیک، جی جی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔ جی ناظرین کرام، سورہ آل عمران ہے اور اس کی آیت نمبر 172 ہے، اور جی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، الذین استجابوا للہ والرسول، وہ لوگ جنہوں نے حکم مانا اللہ اور اس کے رسول کا، من بعد ما اصابہم القرح، بعد اس کے کہ انہیں شدید زخم پہنچے تھے، للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم، تو یہ جو لوگ احسان کرنے والے ہیں اور تقوی والے ہیں، اجر عظیم، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ صحیح۔ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم،
یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو آ کر کچھ لوگوں نے کہا کہ ان الناس قد جمعوا لکم، لوگ تمہارے لیے جمع ہو چکے ہیں، فخشوہم، تو لوگوں سے ڈر جاؤ. لیکن کیا ہوا؟ وہ ڈرے نہیں. فزادہم ایمانا، ان کا ایمان پہلے سے بھی بڑھ گیا. وقالوا، اور انہوں نے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور اللہ ہی ہمارا کارساز اور ہمارے معاملات کا ذمہ دار ہے. یہ اس طرح ہوا کہ ابو سفیان نے کچھ لوگ بھیجے اور انہوں نے، وہ کوئی تھے تجارت کرنے والے، وہ گزر رہے تھے. تو ابو سفیان کو جب پتا چلا کہ میرا پیچھا کیا جا رہا ہے تو وہ بھاگا اپنے لشکر کو لے کر مکہ کی طرف، اور اسے ڈر ہوا کہ کہیں وہ لوگ میرے پیچھے پہنچ نہ جائیں. تو ایک تجارتی قافلہ گزر رہا تھا، اس نے ان سے کہا کہ تم ادھر جاؤ اور ان کو ڈراؤ اور جو ہمارے پیچھے آ رہے ہیں، اور ان سے کہو کہ تمہارے مقابلے کے لیے پوری دنیا اکٹھی ہو گئی ہے، تو ان کا پیچھا نہ کرنا وگرنہ مارے جاؤ گے. تو اس تجارتی قافلے نے جا کر مسلمانوں کو ڈرانے کی کوشش کی اور ان سے کہا کہ وہ جن سے تمہارا مقابلہ ہے انہوں نے تو بڑی دنیا اکٹھی کر لی ہے، تو ان کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں کر سکتا. ابو سفیان نے ان سے کہا تھا کہ اگر تم ان کو اس طرح سے پلٹا دو اور ہمارا تعاقب وہ چھوڑ دیں تو ہم تمہیں بڑا انعام دیں گے. ان لوگوں نے آ کر جب رسول پاک کے صحابہ کرام کو یہ باتیں کہیں، ان کو ڈرانے کی کوشش کی، تو وہ ڈرے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کی شجاعت اور بہادری پر گواہی ارشاد فرما رہا ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے فزادہم ایمانا، تو وہ ان کا ایمان اور بڑھ گیا. وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور انہوں نے کہا اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور اللہ ہمارا کارساز ہے. فانقلبوا بنعمت من اللہ، اللہ فرماتا ہے کہ وہ اللہ کی نعمت لے کر واپس آئے. یعنی ایک تو دشمن کو بھگایا اور پھر جب واپس آئے تو رستے میں ایک منڈی لگتی تھی، اس میں وہ شامل ہوئے اور بڑی انہوں نے تجارت کی اور اللہ تعالی نے ان کو اتنا مال دیا کہ مالا مال کر دیا. وفضل، اور اللہ کا فضل لے کر لوٹے. لم یمسسہم سوء، انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچی. یعنی اس تعاقب کرنے میں نہ تو لڑائی ہوئی، بغیر لڑائی کے ان کے دشمن پر روب پڑا اور وہ بھاگے. اور یہ لوگ واتبعوا رضوان اللہ، اور یہ اللہ کی رضا کی پیروی کرنے والے ہیں. واللہ ذو فضل عظیم، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے. یہ ساری آیتیں میں نے اس لیے پڑھ کر سنائی ہیں کہ ذرا سننے والوں کو اندازہ ہو، اور شیعہ لوگ بھی سنیں. شاید یہ آیتیں کسی نے نہ پڑھ کر ان کو سنائی ہوں کہ صحابہ کرام کا کیا کردار تھا. یہ جو پیچھا کیا اس لشکر کفار کا، تو کیا ان میں ابو بکر صدیق نہیں تھے؟ حضرت عمر فاروق نہیں تھے؟ عثمان غنی نہیں تھے؟ عشرہ مبشرہ صحابہ، مہاجرین و انصار، یہ اہل بدر جو پہلے 1 سال پہلے بدر میں شامل ہوئے تھے، یہ سارے لوگ کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں تھے؟ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ ان کا ایمان بڑھ گیا، یہ اللہ کی رضا کی پیروی کرنے والے. تو شیعہ دوستوں ذرا سوچو، جو زخمی ہونے کے باوجود، تکلیف کے باوجود، زخموں سے چور چور ہیں، مگر اللہ کے رسول کے حکم پر اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، تن من دھن کی بازی لگائے ہوئے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے لیے. ان کے بارے میں کہتے ہو کہ انہوں نے حکم نہ مانا. اگر کوئی حکم ہوتا تو کس طرح وہ اس حکم کو چھوڑتے؟ ذرا سوچو اس بات کو. اس طرح کی جماعت کے بارے میں باتیں کرتے ہو. تو یہ میں نے احد کے حوالے سے یہ آپ کو بات بتائی ہے جی. اور پھر آگے چلیں. میں چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہے نا پک کر رہا ہوں. حدیبیہ میں آئے. جی، حدیبیہ میں جب حضرت عثمان غنی کو پکڑ لیا گیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے بیعت کی تھی. ان بیعت کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ نے کس طرح رحمت فرمائی. جی، تو وہ بھی ذرا ٹی وی پر لوگوں کو دکھا دیں. اللہ تعالیٰ نے ان کا کس طرح مرتبہ بیان فرمایا. صحیح. جی، آیت نمبر جی آیت نمبر 18، سورہ فتح، آیت نمبر 18. جی. جی پڑھیے. جی، لقد رضی اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے؟
سورہ فتح آیت نمبر 18، لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا مومنوں سے، اذ یبایعونک تحت الشجرۃ، جب وہ بیعت کر رہے تھے آپ کی درخت کے نیچے. جی اب وہ درخت کے نیچے بیعت کرنے والوں میں ابو بکر صدیق، عمر فاروق، یہ سارے شامل ہیں کہ عثمان غنی شامل نہیں تھے اس وقت، کیونکہ انہی کے لیے تو بیعت ہو رہی تھی. اور پھر فروع کافی کا وہ حوالہ موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان غنی کی طرف سے بیعت کی، ایک ہاتھ کو اپنے ہاتھ پہ رکھ کر کہا کہ عثمان کی طرف سے میں بیعت کر رہا ہوں. جی تو وہ سارے اس میں آ گئے، سارے شامل ہیں. اللہ تعالیٰ ایک تو ان کے ایمان کی گواہی دے رہا ہے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین، کہ یہ مومنین ہیں جن کی ایمان کی گواہی خدا دے رہا ہے. تم ان کو معاذ اللہ مرتد کہہ رہے ہو، کیوں اپنے لیے جہنم اکٹھی کر رہے ہو؟ خدا کا خوف کیوں نہیں ہے تمہارے سینوں میں؟ جن کے لیے اللہ تعالیٰ مومنین کا تمغہ عطا فرماتا ہے، تم انہیں اسلام سے نکالتے ہو. تمہارا ایمان جو ہے اس کا کیا سرٹیفکیٹ ہے؟ کون ہو تم؟ تمہاری کیا حیثیت ہے؟ جی تمہارے ایمان کی کیا گواہی ہے؟ اور صحابہ وہ ہیں جن کے ایمان کی گواہی اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے. جی اللہ فرماتا ہے فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، اللہ تعالیٰ نے ان کے دل دیکھ لیے، جانے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ ویسے تو علیم صدور ہر مسلمان کا اس پر ایمان ہے، مگر خدا تعالیٰ بات کو اور زیادہ روشن کرنے کے لیے فرماتا ہے کہ میں نے ان سے جو رضا کا اعلان کیا، لقد رضی اللہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا. یہ ایسے ہی نہیں ہے، فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، میں نے ان کے دلوں کو پڑھا ہے. فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ، تو پھر اللہ نے ان پر رحمت نازل کی. وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اور انہیں فتح قریب کی بشارت عطا فرمائی، کی جزا عطا فرمائی. جی تو یہ آیا مبارکہ بھی آپ کے سامنے ہے. تو یہ اہل حدیبیہ ہے. اہل حدیبیہ کی بات چلی ہے تو میں ذرا شیعہ کتاب میں سے ہی بتا دوں کہ صحابہ کرام رسول پاک سے کس طرح ٹوٹ کر محبت کرتے تھے. بہار الانوار یہ میرے سامنے ہے اس وقت. بہار الانوار کی جلد نمبر 20 ہے میرے پاس، اور اس کا صفحہ نمبر 333 ہے. صفحہ نمبر 333 کہ جب حدیبیہ میں صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے تو مکے کے کافروں نے عروہ بن مسعود کو بھیجا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گفتگو کی جائے. تو وہ عروہ آیا اور اس نے کہا کہ ہم آپ کو نہیں کرنے دیں گے عمرہ، آپ لوگ واپس چلے جاؤ. اور صلح ہوئی کہ تم اگلے سال آنا تو تمہیں اگلے سال رجب میں عمرہ کرنے کی اجازت دی جائے گی، اور 3 دن سے زیادہ تم لوگ مکہ میں ٹھہر نہیں سکو گے. چنانچہ یہ پیکٹ بن گیا اور اس پر ایگریمنٹ ہو گیا، سائن ہو گئے بہت سائڈ سے. تو اس وقت عروہ نے جو صحابہ کرام کا رسول پاک کے ساتھ ادب و احترام کا معاملہ دیکھا، اس کو جا کر وہ مکے والوں کو بتاتا ہے کہ میں نے ایسا عجیب و غریب منظر دیکھا ہے جیسا میں نے کسی دنیا کے بادشاہ کے دربار میں نہیں دیکھا. یہ میں حیات القلوب میں سے ملا باقر مجلسی کی زبان سے یہ بیان کرتا ہوں. ویسے تو ہماری کتابوں میں، اہل سنت کی کتابوں میں تو ساری بھری ہوئی ہیں اس سے، لیکن الفضل ما شاہدت بہ الاعداء کے مطابق میں صفحہ نمبر 333 اور حیات القلوب میں حیات القلوب کہہ بیٹھا، بہار الانوار. بہار الانوار جلد نمبر 20 اور صفحہ نمبر 333. ثم ان عرفة جعل يرمق صحابة النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ عروہ بن مسعود صحابہ کرام کو بڑے غور سے دیکھ رہا تھا. اذا امرهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابتدروا امرہ، جب حضور ان کو کوئی حکم کرتے تو بھاگ کر آپ کا حکم پورا کرتے. ذرا شیعہ لوگوں سنو، اذا امرهم رسول اللہ ابتدروا امرہ، حضور جب ان کو حکم دیتے ہیں تو آپ کے حکم کو پورا کرنے میں دوڑ پڑتے ہیں. وَإِذَا تَوَزَّعَ صَارُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وُضُوئِهِ، جب سرکار وضو کرتے ہیں تو آپ کے وضو کے پانی کو حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ لڑ پڑتے ہیں. ایک قطرہ کسی کو مل جائے سرکار کے وضو کا، اس کے لیے وہ آپس میں لڑ پڑتے ہیں. وَإِذَا تَكَلَّمُوا أَخْفَضُوا أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَهُ، جب بات کرتے ہیں حضور کے سامنے
تو اپنی آوازوں کو پس کر لیتے ہیں کہ کہیں ان کی آواز آقا کی آواز سے بلند نہ ہو جائے. وما يحدون الیہ نظر تعظیما لہ، اور آقا کی تعظیم کی وجہ سے سرکار کی طرف کبھی تیز نظر سے دیکھتے نہیں ہیں، یعنی نظریں پست رکھتے ہیں آقا کے سامنے. اللہ نے فرمایا تھا کہ آوازیں پست رکھو، صحابہ کرام نے حق ادا کر دی، آوازیں تو پست کیا کی، نگاہیں بھی پست کر لی. قالا، تو راوی کہتا ہے فرجع عروۃ الی اصحابہ، عروہ اپنے ساتھیوں کے پاس واپس گیا یعنی مکہ میں. وقالا، اور کہا ای قومی، اے میری قوم، واللہ لقد وفدت علی الملوک، میں بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس گیا ہوں. ووفدت علی قیصر و کسریٰ والنجاشی، میں قیصر کے دربار میں گیا ہوں، میں کسریٰ کے دربار میں گیا ہوں، میں نجاشی کے دربار میں گیا ہوں. دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کے میں نے دربار دیکھے ہیں. واللہ ان رأیت ملکا قط یعظمہ اصحابہ ملکن، خدا کی قسم، ان رأیت ملکن، میں نے کوئی بادشاہ دنیا کا ایسا نہیں دیکھا، یعظمہ اصحابہ ما یعظم اصحاب محمد محمدن، جیسی تعظیم و تکریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، ایسی تعظیم میں نے دنیا کے کسی بادشاہ کی نہیں دیکھی ہے. اذا امرہم ابتدروا امرہ، جب وہ ان کو حکم دیتا ہے، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے ہیں تو ان کے حکم کے لیے دوڑ پڑتے ہیں. وَإِذَا تَوَضَّأَ قَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وُضُوئِهِ، جب آپ وضو کرتے ہیں تو آپ کے وضو کو حاصل کرنے کے لیے یعنی غسالہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حصول کے لیے لڑ پڑتے ہیں. وَإِذَا تَكَلَّمُوا أَخْفَضُوا أَصْوَاتَهُم عِندَهُ وَمَا يُحِدُّونَ إِلَيْهِ نَظْرَ تعظیما لہ. یہ سارا اس نے جا کر منظر بتایا اور اس نے کہا باز آ جاؤ، جو لوگ اپنے آقا کے وضو کا پانی نہیں گرنے دیتے وہ اس کا خون کیسے گرنے دیں گے؟ تم شیعہ لوگوں ذرا سوچو، اس پر غور کرو کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین جب نبی کے جسم سے لگنے والے پانی کا قطرہ زمین پر نہیں گرنے دیتے، کیا وہ نبی کے حکم کو گرا سکتے تھے زمین کے اوپر؟ کیا وہ نبی کے کسی نس کو چھوڑ سکتے تھے؟ اگر کوئی نس تھی تو کہاں سے نسیں تم نے اپنی طرف سے گھڑی ہوئی ہیں اور صحابہ کو کافر بناتے پھرتے ہو، اہل بیت کو کافر بناتے پھرتے ہو؟ صحیح. یقیناً قاری صاحب یہ جو قرآنی آیات آپ نے بیان کی ہیں، ان کی روشنی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ صحابہ، اللہ پاک نے تو ان کا پورا نقشہ کھینچ دیا اور ان کے مزاج اور ان کی کیفیات کا ذکر کر دیا، لیکن جن کے دلوں پر پردہ ہوتا ہے انہیں حق دکھائی نہیں دیتا. جی مزید کو ارشاد فرمائیں گے؟ ہاں، چلتے چلتے ایک آخری بات میں کر دوں تو پھر آپ اپنے پروگرام کو جی کالرز ہیں، کچھ کالرز ہیں، ان کی کالز لینی ہے. جی ٹھیک ہے میں اسی پہ جی انشاءاللہ. بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو عظمت اور عزت عطا فرمائے. ناظرین کرام، تکبیر مسلسل میں علامہ قاری طیب نقشبندی صاحب اظہار خیال کر رہے تھے اور قرآن مجید کی آیات مقدسہ کی روشنی میں وہ اہل سنت کا موقف بیان کر رہے تھے، اور یقیناً اہل سنت کا موقف کتاب و سنت ہی سے رہنمائی حاصل کرتا ہے. آئیے آج کے ہمارے پروگرام کے پہلے کالر ہیں، ان کا سوال لیتا ہوں، پھر انشاءاللہ تعالی جوابات کی طرف بھی آئیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب؟ میرا نام ہے سید غلام عباس. سید غلام عباس صاحب کہاں سے؟ جی میں لندن سے بول رہا ہوں. جی بتائیے جناب. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں جی کہ آخر یہ آپ لوگ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ کیا یہ آپ لوگوں کو کہنے سے اہل تشیع کا مسلک بدل جائے گا؟ ٹھیک ہے، اور کوئی بات؟ اور اس کے علاوہ یہ کہ ہم لوگوں کو تو آپ اتنا برا بھلا کہتے ہیں تو چھوڑیں ہم کو، ہماری ہاتھ پہ لکم دینکم ولی دین. آپ کہتے ہیں کہ صاحب ہمارے یہاں عورتیں مطاع کرتی ہیں اور جب مطاع کا پیریڈ ختم ہو جاتا ہے تو 3 دن کے بعد وہ دوسری شادی کر لیتی ہیں، اور کتنی بات. جی آپ نے یہ تو موضوع ہم نے نہیں، آپ کا جو موضوع چل رہا ہے اس کے مطابق موضوع تو سید صاحب موضوع تو امامت ہے، اور
हाँ इमामत का है तो भाई हमारा इमामत का कई बार हमारे उलमा इस चीज को एक्सप्लेन कर चुके हैं। आप लोग नहीं मानते, न मानिए, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन इसको आप साबित करने से क्या हम आपके मतलब के तरफ आ जाएंगे? नहीं, मैं कब कह रहा हूँ कि आप आए, पहली बात क्यों समझाने की कोशिश करते भाई? खुदा के लिए चैन से तुम भी रहो, हम भी रहे, आप ये फजूल में ये झगड़े वाली बातें नहीं, बड़ी अच्छी बात, मैं कहने लगे तो आपको बहुत बुरा रहेगा। सबसे बड़ी बात तो ये है कि सोचने का शुक्र लम्हा है कि रसूल अकरम का जनाजा रखा हुआ है, अभी जान भी नहीं निकली है और छोड़ के भाग गए साहब। ऐसा हो सकता है कि रसूल अपना खलीफा बना के दुनिया से न जाए? कहीं तारीख में ऐसा हुआ है? अगर हुआ है तो बहुत गलत हुआ है। गुलाम अब्बास साहब देखे ना, अभी आपने कहा, देखे अब रुकिएगा, यही आपने कहा कि छोड़िए इन झगड़ों को। हाँ, तो आपने झगड़ा देखे ना, ये देखे ये बहुत बड़ा जुल्म है जो अभी आपने कहा कि जनाजा छोड़कर भाग गए। जुल्म नहीं है, ये हकीकत है। यही तो हम आपके उलमा ने इसी टेलीविजन पे फरमाया है कि हाँ अली मैं खलीफा बन गया हूँ। जनाब हजरत अबू बकर फरमाते हैं तो कहा कि किस बिना पे, ये आप कह रहे सुन्नत के अल्फाज हैं, उलमा को ऐसा नहीं है। ऐसा देखे ना, अभी आपने कहा कि अभी आपने मेरी आप ही की बात से मैं आगे बात कर लेता हूँ। अभी आपने कहा कि छोड़िए इन झगड़ों को, लेकिन आपने झगड़ा खुद डाल दिया। क्यों खुलवाते हैं भाई? आपने देखे ना, इसका मतलब आपके अंदर कुरान शरीफ की आयत, यहाँ की आयत, वहाँ की आयत, अभी हम भी सुनाना शुरू कर दें। नहीं, यहाँ वहाँ की तो आयत है ही नहीं, आप तो घबरा के भाग जाएंगे। नहीं सैयद साहब, ये तो बहुत बड़ी गुस्ताखी है। यहाँ की वहाँ की आयत तो नहीं होती, आयत तो कुरान मजीद, हमारा तो कुरान मजीद की है, तो हम भी तो कुरान मजीद यहाँ वहाँ से तो नहीं है ना। हमारे उलमा ने कितनी बार कुरान शरीफ की आयत से ही अर्ज किया, पढ़ करके कि देखिए ऐसा है, बल्कि इनवाइट भी किया आपके उलमा को दूसरे चैनल से, और कोई नहीं आया। उन्होंने कहा हम आ जाएंगे तो उसको भी टाल दिया, ये जानते हुए हालांकि मनाजरे की हमारी नहीं, लेकिन इसी चीज को खत्म करने के लिए एक दफे कई महीना हुआ ये भी तय हो गया था कि कोई ऐसे इख्तलाफी मसले किसी चैनल पर नहीं चलेंगे जिससे किसी की दिल आजारी हो। मगर साहब फिर शुरू हो गया, उसको बच्चा कह के उसको टाल दिया। हमें भी नहीं मालूम हाशिम रजा साहब कहाँ चले गए। आपने खुद अपने वो बच्चा खुदा उसको गारत करे और ये करे, वो ये आपके जो है ये नक्शबंदी साहब ऐसी बातें मुंह से निकालते हैं। अगर हम भी उसी जबान से हमारे बड़े बड़े उलमा को, अल्लामा मजलिसी को, हालांकि उर्दू जबान के माहिर मालूम होते, वो ये कहता है, वो ये कहता है, वो अगर हम भी इसी तरह से अगरचे इसी जबान में बोलने लगे तो क्या होगा? नहीं खैर, हम तो नहीं कहते नौजुबिल्लाह हजरत अबू बकर को या हजरत उमर को या हजरत उस्मान को बुरे नहीं। आपने देखें यही जुमला आपका बहुत बड़ा है कि जनाजा छोड़ के भाग गए, यही तो आपका मुगालता है। हम इसी को बहुत शुक्रिया। ये सही है, नहीं सही है ना, मैं भी बताता हूँ। अभी आप भी झूठों पर लानत भेजे और हम भी भेजते हैं। गुलाम अब्बास साहब, अभी आप देखिए, मैं आपकी उसूल काफी से अगर बात आऊँ आपको अभी दिखाता हूँ। काफी को छोड़िए, जहन्नम में जाए। अच्छा, बहुत शुक्रिया आपकी, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। सैयद गुलाम अब्बास साहब लंदन से, असूल काफ़ी जहन्नम में जाए। अब खैर ये आप कह सकते हैं, मैं तो अब जब हम हवाला देंगे कि असूल काफ़ी में मौजूद है कि सहाबाई कराम ने, ये मेरे हाथ में असूल काफ़ी, अभी ब्रेक लेता हूँ और ब्रेक के बाद दिखाता हूँ कि चक्कर कहाँ पर दिया गया। कि जी सिर्फ 10 बंदे थे जिन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जनाजा पढ़ा, और अभी असूल काफ़ी से देखिएंगे हम कि कितने लोगों ने जनाजा पढ़ा। तो गुलाम अब्बास साहब, हमारे यहाँ शाइस्तगी ही आपको नज़र आएगी। जिस का नाम आपने लिया कि वो कहाँ भाग गया, कहाँ गुम हो गया, ढूंढिए कहाँ है कहाँ नहीं, हमें उस पर कमेंट नहीं करना, लेकिन हम फिर शाइस्तगी, और जिस चैनल की बात की कि उनका वो चैनल वाले जाने, आपके चैनल जाने, हम तकबीर टीवी के जिम्मेदार हैं। जो अगर बात मैंने की है मैं उसका जिम्मेदार हूँ। कोई सी प्लेटफॉर्म पे कोई बात करना चाहे, मैं ब्रेक लेता हूँ। ब्रेक के बाद तफसीलन अर्ज करूँगा कि हमारे दरमियान क्या मुआहिदा हुआ था और किसने वो मुआहिदा तोड़ा है। ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आपसे गुफ्तगू करेंगे।